ہم نے پوری پارٹی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے جمعے کے روز۔ اس وقت ملک میں ماشاء اللہ سے برے حالات ہیں۔ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین کو اور ہمارے قائدین اور کارکنان کو حساس ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز، ISI، MI اور دوسری ایجنسیز کی طرف سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کے گھر کی خواتین ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ اس کا احتجاج کرتا ہے، وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے، اور ظلم کا راج ہوگا، احتجاج ہوگا، احتجاج ہوگا اور احتجاج ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ملک میں ماشاء اللہ سے برے حالات ہیں۔ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین کو اور ہمارے قائدین اور کارکنان کو حساس ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز، ISI، MI اور دوسری ایجنسیز کی طرف سے ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کے ان کے گھر کی خواتین ان کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پہلے کل گزشتہ روز آپ کو ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے بتایا گیا، میری ان سے خود بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے کو حساس اداروں نے اغوا کیا ہے۔ اور آج شاہ محمود قریشی جو ہماری وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کی ایک عزت دار اور ایک نامور شخصیت، ایک نیک نام شخصیت، ان کی بہو اور ہمارے رکن قومی اسمبلی ذہین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فسطائیت کی تاریخ میں بڑے بڑے اندھیرے والے اور تاریخ دور دیکھے ہیں، لیکن اس سے بے شرم اور اس سے گھٹیا دور شاید ہی کبھی دیکھا گیا۔ ہم نے پوری پارٹی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے جمعے کے روز۔ میں چاہتا ہوں کہ اس فسطائیت کے خلاف صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار نہیں، تمام عوام اس میں شرکت بھی کرے، اور وکلاء، ڈاکٹرز، ٹیچرز، طلباء، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ باہر نکلیں اور اس فسطائیت کی آگ کو بجھائیں۔ اگر یہ آگ جلتی رہی فسطائیت کی تو یہ ایک ایک کر کے ہم سب کو جلائے گی، اور جس طرح پورے پاکستان کو جلا رہی ہے تو یہ بہت تباہی کرے گی۔ میری آپ سب سے گزارش، اور میں اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے چیفز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایجنسیز پاکستان کے تحفظ اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے، غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتی ہیں۔ ان کو اس لیے یہ فنڈز نہیں دیے جاتے کہ آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اور لوگوں کو ہراساں کریں، اور ایک ایسی آئینی ترمیم کے لیے کہ ایک متنازع جج کو یا تو ایکسٹینشن دی جائے، یا اس کے جیسا کوئی متنازع جج یا سپریم کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے جج فکس کرا کے اس فسطائیت کے کالے دور کو ایک کور دیا جائے اور اس کو جاری رکھا جائے۔ پاکستانی قوم اس وقت جس نہج پہ کھڑی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور عمران خان صاحب تو اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر، بلکہ بین الاقوامی دنیا میں اس وقت سب سے قدآور لیڈر ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کے گھر والوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی وجہ سے آپ میں اور عوام میں شدید دوریاں، اگر میں کہوں تو یہ تو بہت ہی ایک کمزور لفظ ہوگا، اس سے بھی کہیں زیادہ شدت والا لفظ جو ہے وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور عوام کے درمیان یہ آ چکا ہے۔ یہ میں تمام قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ وقت آ چکا ہے اس ملک کو بچانے کا، اس ملک میں رول آف لا، قانون اور آئین کی سپریمیسی کو یقینی بنانے کا۔ ہم سب نے باہر نکلنا ہے۔ جمعے کے بعد پورے پاکستان میں اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، ہر ضلع میں، ہر شہر میں، بڑی تعداد میں آپ کو ہر شہر کے اندر مقامات سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن جمعے کے بعد کوئی پاکستانی اپنے گھر نہ بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ناانصافی اور ظلم کا راج ہوگا، تب عوام کا احتجاج ہوگا، احتجاج ہوگا۔ پاکستانیوں، حالیہ یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں جو رپورٹ ڈاکٹرز نے شائع کی ہے، جس رپورٹ پہ اور جن ڈاکٹرز پہ عمران خان صاحب کی اپنی بہن اور ان کے بیٹوں کو اعتماد نہیں ہے، اس پر تحریک انصاف کے کارکن، ورکر اور پاکستان کے عوام
कैसे एतमाद करेंगे। तहरीक इंसाफ का एक मुतालबा था कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलज हैं, जो अपने डॉक्टर हैं, उनकी और उनकी बहन की मुलाकात जो है वो उनसे करवाई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत को लेके इंतहाई तशवीश पाई जा रही थी। पूरे मुल्क और कौम में तहरीक इंसाफ में हुकूमत एक इस बेज़रर मुतालबे को पूरा करने से हिचकिचा रही है, और अचानक से एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है कि न सिर्फ इमरान खान साहब पे की मुलाकात पे पाबंदी आयद की जाती है, बल्कि उनके जो वकील इंतजार पंजोता हैं उनको भी अबडक्ट कर लिया जाता है। आज कई रोज हो गए हैं इंतजार पंजोता जो उनके वकील हैं उनका भी कोई अता पता नहीं। फिर डी चौक का जो एहतजाज है उसमें इमरान खान साहब की बहना अलीमा खानम साहिबा को और उज़मा साहिबा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इंतहाई संगीन नवैयत के जो मुकदमात हैं वो उन पर कायम कर दिए जाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जब आप हालात ऐसे पैदा कर देते हैं जिनकी वजह से पूरी कौम के अंदर इस वक्त इज़्तिराब पाया जा रहा है, तशवीश पाई जा रही है, इमरान खान साहब के साथ करोड़ों लोगों के कंसर्न्स हैं। मैं आपको बताऊं, वो करोड़ों लोगों का सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि मुर्शद है, मुर्शद। और जब मुर्शद को लेकर एक इज़्तिराब और तशवीश पाई जा रही है और हुकूमत तो अमल नहीं कर रही, तो आप कैसे समझते हैं कि फिर एहतजाज नहीं होगा या एहतजाज को रोका जा सकता है। देखें, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है और ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है कि पाकिस्तान में कत्ल की FIR भी उस वक्त तक दर्ज नहीं की जाती जब तक मकतूल की लाश को चौराहे के बीच, सड़क के बीच में रखकर 400-500 लोग जो हैं वो एहतजाज ना करें। तब तक कत्ल की FIR जो है वो भी इस मुल्क में ये बदकिस्मती है कि दर्ज नहीं की जाती। और मैं हुक्मरानों से ये पूछना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हालिया ये जो अभी लाहौर में एक निजी कॉलेज में एक तुलबा के साथ जो वाकया हुआ है, जो एक कौम की बेटी के साथ एक वाकया हुआ है, जिसे बजाय इसके कि उसमें इंसाफ दिया जाता, आपने उस वाकया को दबाने की कोशिश की, आपने उसको छुपाने की कोशिश की, और नतीजतन फिर जो है वो कॉलेज के तुलबा और तुलबात जो है वो आवाज को बुलंद करने के लिए, वो एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकल आए। और फिर अगर हमारे तुलबा और तालबात सड़कों पे आते हैं तो जिस तरह का ब्रूटल किस्म का उनके ऊपर जुल्म होता है, जबर होता है पंजाब पुलिस की तरफ से, इसकी भी मिसाल नहीं मिली। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बात याद रखें कि मजलूम जो होता है, एहतजाज उसका हक भी होता है और उसका हथियार भी एहतजाज ही होता है। जब जब जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तारीख गवाह है कि मजलूम जो है वो उसका एहतजाज करता है, वो अपने हक के लिए बाहर निकलता है। तो आप इस एहतजाज को ये ना सोचें कि आप जुल्म भी करेंगे, जबर भी करेंगे, और आप जो मजलूमों का हक है, जो उनका हथियार है, आप उनको उनके हक और हथियार से भी महरूम कर देंगे, और उनको एक पुरअमन एहतजाज के लिए आप स्पेस नहीं देंगे। आप एक अंधी ताकत के साथ अगर कोई पुरअमन एहतजाज करने आता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, डंडे बरसाएंगे, उसके ऊपर आप दहशतगर्दी की जो है FIR जैली कायम करके तो आप उनको जेलों के अंदर बंद कर देंगे। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, जब जब जुल्म होगा, जबर होगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसके खिलाफ एहतजाज होगा, क्योंकि जुल्म और जबर को अगर कोई चीज बंद बांध सकती है तो वो एहतजाज ही बंद बांध सकता है। लिहाजा आप चाहते हुए भी कभी भी, मैं अर्ज कर दूं, इस एहतजाज को ना रोक सकेंगे, ना दबा सकेंगे, ना इस एहतजाज से बच सकेंगे। जिस तरीके का इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म
اور جبر جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے. ایس سی او کانفرنس کو لے کر آپ پورے ملک میں ایک پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو ملک کی عزت کا کوئی احساس نہیں ہے, وہ احتجاج کر رہی ہے, اس سے ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوگی, ملک کی جو ہے عزت اور وقار خراب ہوگا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لاکھ لاکھ ووٹوں سے ہرے ہوئے لوگ جیلی فارم 47 کے اوپر آپ لوگوں کو حکومت بنا کے دیتے ہیں تو اس سے ملک کی عزت اور وقار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت ملک کی عزت خراب نہیں ہوتی جب آپ ایسے لوگوں کو ایس سی او کانفرنس کا میزبان بنا دیتے ہیں جن کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا اس کام کے لیے. اور آپ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں ان لوگوں کو, ان ممالک کو جو پاکستان میں آ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس حکومت کو تو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا, یہ ووٹ چور ہیں, یہ اقتدار پر غاصبانہ طور پر مسلط ہوئے ہیں. کیا وہاں ملک کی عزت اور وقار جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا؟ ملک کی عزت اور وقار صرف اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ ظلم کریں, آپ جبر کریں, آپ ناانصافی کریں, اور اگر اس کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے, کوئی مظلوم باہر نکلتا ہے, کوئی اپنے حق کے لیے باہر نکلتا ہے, تو آپ اس کے اوپر لاٹھیاں برساتے ہیں, ڈنڈے برساتے ہیں, اور آپ ان کے اوپر جیلی مقدمات قائم کر کے تو آپ ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس سے ملک کا وقار جو ہے وہ عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اور آج میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا, یقیناً پوری قوم دیکھے گی کہ حکمران آج شادیانے بجائیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کہ امیدواروں کی لسٹ سے باہر نکال دیا گیا ہے. یعنی آج پاکستان ایک عزت وقار اور اعزاز سے محروم ہوا ہے. اگر عمران خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک عزت اور وقار کی بات ہے. یہاں کسی کو بھی آپ دیکھیے گا حکومت میں اور حکمرانوں میں جو ہے وہ پاکستان کی عزت اور وقار عزیز نہیں نظر آیا ہوگا. یہاں تو آپ دیکھیے گا شادیانے بجائیں گے, کرٹیسزم کریں گے, تنقید کریں گے, خوشیاں منائیں گے. تو یہ جیلی قسم کا, پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ جو لوگ اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے, جو اس ملک اور قوم کے وفادار نہیں ہو سکتے, عوام اب انہیں قطعاً برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام جس چکی میں پس رہے ہیں, مہنگائی کی چکی میں جس طرح عوام پس رہے ہیں, اور لا قانونیت کا جو راج اس وقت پاکستان کے اوپر قائم ہے, جو ظلم اور جبر جس طریقے سے کیا جا رہا ہے, عوام اسے بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب ناانصافی اور ظلم کا راج ہوگا, احتجاج ہوگا اور احتجاج ہوگا.